اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184۔ ایامن دن ہیں، معدودات گنے ہوئے، ایامن معدودات روزے دن ہیں گنتی کے، فمن پس جو کوئی کانا ہو منکم مریضن تم میں مریض، پس جو کوئی ہو تم میں مریض، او علی سفرن یا اوپر سفر کے، فعدۃ پس گنتی ہے من ایامی اخر اور دنوں سے، من ایام دنوں سے، اخر اور، وعلی الذین اور اوپر ان لوگوں کے یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ بدلہ ہے، طعام مسکین کھانا کھلانا ایک مسکین کا، فمن پس جو کوئی تطوع خوشی سے کرے خیرن نیکی، فہوا پس وہ خیر لہ بہتر ہے اس کے لیے، وان اور یہ کہ تصوم تم روزہ رکھو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ ہی رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جانتے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے گنتی کے چند دن روزے فرض کیے، پورا سال نہیں، کئی مہینے نہیں، کئی سال نہیں، بلکہ ایک مہینہ، اور ماشاءاللہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گزرتے گزرتے مہینہ گزر جاتا ہے۔ چند دن کہہ کر مسلمانوں کی عبادت کی مشقت کو ان کے ذہنوں میں آسان کر دیا گیا کہ چند دن ہی تو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے، لہٰذا ڈھونڈو ان چند دنوں میں اس کا فضل اور رحمت اور جنت حاصل کرو۔ اور فرمایا کہ ان چند دنوں میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ رمضان میں روزے نہ رکھے، اور رمضان کے علاوہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی روزے رکھے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کو کتنا آسان بنایا کہ چند دنوں میں بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر درپیش آ جائے تو روزے کی رخصت دے دی گئی۔ رخصت کی بھی کئی صورتیں ہیں، ایسا مریض جس کا مرض روزہ رکھنے سے بڑھ جائے، یا ایسا مرض جس کا علاج ممکن نہ ہو، یا اسے وقفے وقفے سے دعائی کی ضرورت ہو، ایسا مرض جس میں روزہ رکھنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو یا جان جانے کا ڈر ہو، ایسے مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ لیکن اگر مرض معمولی ہے اور روزہ رکھنے سے کوئی مسئلہ پیدا ہونے کا کوئی خطرہ بھی نہیں تو روزہ رکھ کر اللہ کا فضل اور رحمت ضرور تلاش کرنی چاہیے۔ ایسی بیماری جو روزے میں رکاوٹ نہ بنے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی مسافر ہو تو پھر بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہاں مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جو حالت سفر میں نماز قصر کرے گا، ایسا سفر جس میں روزہ رکھنے کی تکلیف بس اتنی ہے جتنی گھر میں روزہ رکھنے کی تکلیف ہے۔ ایسی صورت میں انسان روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اگر گھر کی نسبت سفر میں زیادہ مشقت ہے تو مسافر کے لیے رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور اگر مسافر کو شدید مشقت بھی ہو اور ہلاکت کا اندیشہ بھی ہو تو مسافر کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہوں اس کی کھانا کھلانا ہے ایک مسکین کا۔ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، یعنی ایسے لوگ جو طاقت تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھ کر مشقت میں پڑ جاتے ہیں اور کسی بھی کام کے کرنے کے قابل نہیں رہتے، بہت بوڑھے لوگ، حاملہ عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں، بڑھاپا کوئی بیماری تو نہیں، حمل یا دودھ پلانا کوئی بیماری نہیں، لیکن اگر روزہ رکھ کر ایسا انسان مشقت میں پڑ جائے تو فدیہ دینے کی طاقت ہے تو فدیہ دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن ایک اور حدیث سے ہمیں اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی پتہ چلتا ہے۔ بخاری میں سلمہ بن الاقویٰ کی حدیث ہے کہ ابتدا میں جب روزے فرض کیے گئے تو لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو روزہ رکھ لیں اور چاہے تو افطار کر لیں، اور اگر روزہ نہ رکھیں تو فدیہ دے دیں، یہاں تک کہ پھر اگلی آیت شہر رمضان الذی اتری تو اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اب فدیہ سے کام نہیں بنے گا، جو طاقت رکھتا ہے روزہ نبھانے کی وہ روزہ رکھے،
اور پھر فرمایا کہ جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی تو اس کے لیے اچھا ہے، یعنی ایک مسکین کی بجائے زیادہ کو بھی کھلا سکتا ہو تو کھلائے، ایک ٹائم کی بجائے 2 ٹائم کا بھی دے سکتا ہے تو دے، روزہ بھی رکھے اور فدیہ بھی دے تو اس کی مرضی، وہ کر سکتا ہے۔ نیکی کے کام دل کی خوشی سے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اجر کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے فدیہ سے بہتر ہے۔ اگر تم اس بات کا علم رکھتے ہو کہ روزے کا اجر کتنا ہے تو تم کبھی بھی روزہ نہ چھوڑو۔ اگر بیمار بعد میں تندرست ہو جائے تو روزے رکھے گا، اور اگر وہ ہمیشہ ہی بیمار رہے گا تو پھر نہیں رکھے گا، پھر فدیہ ہی کافی ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بعد میں قضا روزے رکھنا ضروری ہے۔